یعنی سند مل جائے اس کی ساری چیزیں اب بے چین تھے. جو بیچارے مسجد تھے وہ اپنے پنجوں کے بل اوپر دیکھ رہے تھے. رسول جب آئے رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے چلے گئے تاکہ ہمیں علم دے دے. لیکن جیسے رسول نے کہا علی کہاں ہے اور اب کیا کہا وہ تو عاشق میں چلتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کیا سلطان لے کے رہا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی الیوم یئس الذین کفروا جیسے رسول نے اعلان کر دیا آج اب جو نہیں صحیح امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی. صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے دوستو دین ان سے ملے اس لیے کہ رسول نے کہہ دیا رسول نے بات کہ تمہارے مولا ہے اور واقعی دین کے لیے اہل بیت جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا یہ اہل بیت آگے بڑھتے تھے. آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ حکومتیں کرنے والے انہیں اسلام سے دلچسپی نہیں تھی انہیں اپنی حکومت سے دلچسپی تھی. تاریخ گواہ ہے ایک دہلیہ آیا اور آنے کے بعد کئی لوگوں سے کہنے لگا ایک دہلیہ تھا اس نے کیا کیا کہ لوگوں کے دلوں سے باقی طور لوگوں کے دلوں کی باتوں بتاتا تھا. جو جاتا تھا اس سے پوچھنے وہ اس کے دل کی بات بتاتے. اب جتنے مسلمان تھے تو ایمان بہت ہی ویسا تھا پلٹ رہے تھے. اب یہ بیچارے جو حکومت کر رہے تھے جو پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں جب یہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے تو ہم حکومت کس پہ کریں گے. انہیں بے چینی یہ تھی. اب وہ دہلیہ جو آتا تھا اس کے دل کی بات بتاتے تھے. آپ آئے ہم آئے یہ آئے وہ آئے جو آتا تھا اس کے دل کی بات بتاتے تھے. اب انہیں فکر ہوئی کہ کریں تو کریں کیا کریں لیکن ہمیں تو حکومت کرنا ہے اور جب مسلمان ہی نہیں رہے تو حکومت کس میں کریں گے. اب انہیں فکر ہوئی تو یہ پہنچے ہمارے اور آپ کے ساتھ امام موسی امام کی خدمت میں پہنچے. امام سے کہا ایسی سی بات ہے ایک شخص ہے جو لوگوں کے دلوں کی باتوں میں عین کر رہا ہے. جتنے مسلمان ہیں سب تو اب کیا کریں بہت نازک موقع ہے چلیے بچائیے ورنہ دین خطرے میں اسلام خطرے میں ہے. بولا نے کہا ٹھیک ہے ایک آدمی کو بھی لے کے رائے کہا بھائی آؤ پوچھو جاؤ تم اپنے دل کی بات پوچھو. وہ گیا اسے پوچھا دیکھے اس کے دل کی بات بتایا بولا وہ تو بات ہے دل کی بات بتاتا ہے نا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلو. اب امام اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد جس طریقے سے سب یہ سوال کرتے تھے کہ میرے دل کی بات بتاؤ امام نے یہ نہیں کہا کہ میرے دل کی بات بتاؤ. ایک بتا سوال دیجیے محمد والا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس طریقے سے لوگ پوچھتے تھے کہ میرے دل کی بات بتاؤ امام نے یہ نہیں پوچھا بلکہ امام نے یہ کہا یہ بتاؤ تم نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس کی وجہ سے تم اس منزل پہ پہنچ گئے. اب وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا. ہر انسان آتا تھا اپنے دل کی بات پوچھتا تھا میں اس کی دل کی باتوں کو بتاتا تھا. یہ کون آ گیا ہے جو مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا جو پہلے
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے کون؟ سر ہر انسان آتا تھا، جو بھی آتا تھا وہ اپنے دل کی باتوں کو پوچھتا تھا، بتا دیتے تھے. یہ تو آیا تو سوال کرتا سوچتا تھا. امام نے کہا بتاؤ وہ کون سا تم نے کام انجام دیا ہے؟ تو امام سے اس نے کہا ایسا ہے، میں نے کوئی کام انجام نہیں دیا ہے، صرف ایک کام کیا ہے. کہا کیا؟ کہا وہ کام یہ کیا ہے کہ جو میرا دل کہتا تھا میں ہمیشہ اپنے دل کی مخالفت کرتا تھا. جیسے کھانا کھانے کا دل کہا تو کھانا نہیں کھاتا تھا، پانی پینے کا دل کہتا تھا تو پانی نہیں پیتا تھا. سمجھے؟ جو نفس کہتا تھا میں اس کا الٹا کرتا تھا. اب امام نے کہا اچھا تم نے وہ کام کیا ہے جو نبی اور امام کرتے تھے، لہذا خداوند عالم نے تمہیں یہ چیز بتا دی. تو امام نے ان سے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے یہ نہیں کہوں گا مسلمان ہو جاؤ یا نہ ہو، تو بات کی بات ہے. پہلے یہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ مسلمان ہونے کے لیے تو یہ بتاؤ تمہارا دل کیا کہتا ہے. اگر میں تم سے کہوں مسلمان ہونے کے لیے تو تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان نہیں ہونا چاہیے. کہا ٹھیک ہے تمہارا دل یہ کہنا ہے کہ مسلمان نہیں ہونا چاہیے، اور پوری زندگی کی ریاست کیا کہہ رہی ہے؟ اس لیے کہ تم ہر وہ کام کرتے تھے جو نفس کی مخالفت کرتے تھے. جو دل کہتا تھا تم اس کا الٹا کرتے تھے. تمہارا دل یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان نہیں ہونا چاہیے. اب پورے زندگی کی ریاست کیا کہہ رہی ہے؟ فوراً اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے مولا مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے میں مسلمان ہوتا ہوں. سلام بھیجیے. تو آیا تو دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے، خود کلمہ پڑھ لیا، اور جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا تو اب امام نے کہا یہ بتا اب دل کی باتوں کو ایک جاؤ پوچھو اپنے دل کی بات. وہ گیا. اب جیسے اس نے پوچھا کچھ نہیں بات لیجئے جو رہی صحیح بیچارے کے پاس دولت تھی وہ بھی چلی گئی مسلمان ہوئے تو، اور ہم اور آپ ہوتے تو ایمان ہی چلا جاتا ہے. وہ بیچارے کے پاس جو ایک چیز تھی مسلمان ہوا کلمہ پڑھ لیا تو وہ بھی چلا گیا. امام آئے یہ بتا تو نے کلمہ پڑھ لیا، تو ابھی تک لوگوں کے دلوں کی باتوں کو بتاتا تھا. یہ بات یہ اب نہیں رہی، خداوند عالم نے تجھ سے چھین لیا. آیا اس نعمت کے جانے کے پہ تو راضی ہے یا نہیں؟ اس نعمت کے یہ دولت تیرے سے حاصل نکل گئی، اس سے تو راضی ہے یا نہیں راضی ہے؟ کہا مولا راضی ہوں. کہا دیکھ ابھی تک خدا تجھ سے ناراض تھا، تجھے جہنم میں بھیجنا چاہتا تھا، لہذا یہ دولت دی تھی. اب خدا تجھ سے خوش ہو گیا ہے، تجھے جنت میں بھیجنا چاہتا ہے. سلام بھیجیے محمد بولے یہ ہے. اور خدا کی قسم یہ ہے کہ بیت دین میں جب بھی آپ نے کئی بات اور ان کی سخاوت، ان کی شجاعت، ان کی عبادت کون ان کا مقابلہ کر سکتا؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں خبر میں ہے کہ مولا اتنی سخاوت کرتے تھے کہ سال میں ایک دن اپنے پورے گھر کا سارا اثاثہ ایک چوراہے پر رکھ دیتے تھے، جس کو جو اعلان کرتے تھے، جس کو جو
लोगों ने कहा मौला आपके खानदान बहुत आपके रिश्तेदार वजीर अकारी कुछ तो बचा दिया प्रिय। आप देखिए मौला को मौला से कह रहे हैं अल्लाह इतना खर्चा ना किया करिए, इतना न लुटाइए, कुछ तो बचा लिया करिए, कुछ तो कम दीजिए। तो इमाम ने क्या जवाब दिया? क्या कहा तुमने? यही कहा ना कि बचा लूं, रख लूं, न दूं लोगों को। तुमने गौर नहीं की। मेरा खुदा मुझे दे रहा है, मैं दे रहा हूं, कहीं अगर मेरे खुदा ने मुझे रोक लिया क्या करें? तुम मुझसे कह रहे हो रोक लो, न दो। वो दे रहा है, मैं दे रहा हूं, अगर उसने रोक लिया ये दे। इमाम हसन मुश्तबा का लाल जिसका नाम कासिम इब्न हसन मौला इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं और आने के बाद कहते चचा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। कहा मेरे लाल कासिम तुम तो मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दूं? अज़ादारो जब मौला ने कासिम को इजाजत नहीं दिया, कासिम सर झुकाए हुए गोशे पे आए, रोना शुरू कर दिया। मादरे गिरामी ने देखा, उम्मे फरमा ने देखा, आवाज से मेरे लाल ये रोने का सबब क्या है? आप कहती है कि चचा पे जान कुर्बान कर दो, मैं चचा के पास जाता हूँ तो चचा मुझे इजाजत नहीं देते। मादरे गिरामी इस वक्त मुझसे ज्यादा बदतमीज कोई नहीं है। अज़ादारो जनाब उम्मे फरमा ने कहा मेरे लाल ये न कहो, अरे जिसका बाप हसन हो, जिसका दादा अली मुर्तज़ा हो, जिसकी दादी फातिमा ज़हरा हो, जिसके चचा हुसैन हो, वो बदतमीज नहीं हो सकता। मेरे लाल ऐसा न कहो। अज़ादारो इमाम ने मर्तबा कासिम को लिए उम्मे फरमा आती है और कहती है मौला आका हुसैन कासिम को इजाजत दे दीजिए। अज़ादारो कासिम को इजाजत नहीं मिल रही थी। उम्मे फरमा ने कहा मेरे लाल जरा सा वो ताबीर खोलो, इसलिए कि तुम्हारे बाप ने कहा था जब कासिम पे कोई सख्त मुसीबत आए तो इस ताबीर को खोल लेना। अज़ादारो कासिम ने जैसे ही ताबीर खोला उसमें लिखा था कासिम देखो मैं करबला में रहूंगा, जब मेरा बाजार हुसैन तेरे आला में गिर जाए तो तुम मेरी तरफ से हुसैन पे कुर्बान हो जाना। अज़ादारो खत को लिए हुए कासिम दौड़े हुए आए, मौला की खिदमत में आते हैं और मौला की खिदमत में आने के बाद एक मरतबा जैसे ही खत दिया, मौला ने खत लिया और खत को चूमा, बोझे लिए, तहरीर को पढ़ा। जैसे ही तहरीर को पढ़ा एक मरतबा भाई की तस्वीर निगाहों के सामने आ गई। कासिम अरे तुम तो मेरे इमाम का खत लेकर आए हो, अब तुम मैं इनकार भी नहीं कर सकता। खुदा आपको किसी गम में न बढ़ाए सिवा गमे अहले बैत के। कासिम आते हैं, मौला ने कहा मेरे लाल कासिम आओ करीब जरा आ जाओ, कासिम जरा मेरे करीब आ जाओ। अज़ादारो करीब जैसे ही कासिम आए मौला ने कलेजे से लगाया, रोना शुरू किया। इधर कासिम रो रहे हैं, इधर हुसैन रो रहे हैं, इतना रोए इधर कासिम को फंसा गया, इधर हुसैन को फंसा गया। ज़ैनब को पता चला मेरा बाजाया हुसैन गश खा के गिर गया है। अज़ादारो ज़ैनब तो
قاسم دورہ کے زمین میں آئے آواز دی یا مادرکنی اے چچا میری مدد کیجئے ادا کرو امام حسین دوڑے ہوئے قاسم کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے ادا کرو ظالم قاسم کا سر جدا کرنا چاہ رہا تھا ادھر مولا حسین جوش میں آگے بڑھ رہے تھے تم نے میرے نام قاسم کو شہید کیا ہے تم نے میرے نام کو قتل کیا ہے اللہ داروں کا مولا جوش میں جا رہے تھے ادھر کے گھوڑے جب موجے بانٹنے لگی تو ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر قاسم آواز دیتے رہے چچا مدد چچا مدد چچا مدد لیکن جب مولا پہنچے تو قاسم کی رات گھوڑوں کی زبان سے گھوڑوں کی زبان سے پامال ہو چکی تھی اور قاسم کی رات کربلا کے میدان میں بکھر چکے تھے اللہ دارو جس طریقے سے مولا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کشت میں گرے تھے اسی طریقے سے حسن کے لال قاسم کی رات کے ٹکڑے زمین کربلا پہ بکھر گئے مولا حسین نے چٹائی بگائی چٹائیوں میں سمیٹ کے قاسم کی سکینہ سکینہ ہائے بابا میں اکیلی ہائے زندہ عائشہ 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 اکیلی میں زندہ سلاتی ہوں تو بابا اکیلی میں زندہ سلاتی ہوں تو بابا اکیلی ہوں میں زندہ میں بلاتی ہوں تو بابا نہیں سوئی میں سو جاؤں خوشی کے سلا بابا اکیلی میں زندہ سلاتی ہوں تو بابا اکیلی میں زندہ سلاتی ہوں تو بابا تیرے سینے پہ سونے کو ترستی ہوں میں زندہ میں تیرے سینے پہ سونے کو ترستی ہوں میں زندہ میں یہ زندہ میں بڑا مشکل میرا جینا ہوا بابا نہیں سوئی میں سو جاؤں خوشی کے سلا بابا اکیلی میں زندہ سلاتی ہوں تو بابا اکیلی میں زندہ سلاتی ہوں تو بابا ہے سر خاک برا میرا یتیمی کی نشانی ہے سر خاک برا میرا یتیمی کی نشانی ہے نشان بھی رسن کے ہے گواہ میرا گلا بابا نہیں سوئی میں سو جاؤں خوشی کے سلا بابا اکیلی میں زندہ سلاتی ہوں تو بابا اکیلی میں زندہ سلاتی ہوں تو بابا میرے چہرے پہ ظالم کے تماچوں کے نشان بھی ہیں میرے چہرے پہ ظالم کے تماچوں کے نشان بھی ہیں زخم کس کا دکھاؤں میں نہیں کوئی رہا بابا
سے جاری ہے، سسکنے پہ لگے پہرے، لہو کانوں سے جاری ہے، سسکنے پہ لگے پہرے، ستم جو جو سہے میں جانوں یا خدا بابا، نہیں سوئی میں سو جاؤں اسی کے بے سلا بابا، میں زندہ بلاتی ہوں دعا بابا، اکیلی میں زندہ بلاتی ہوں دعا بابا، جو کربل میں چھینا برکا نہیں بابا ملا مجھ کو، جو یا فاطمہ یا سیدہ خیر النساء محرومہ، روتے دلوں کی ہے یہ صدا، کیوں ظلم تجھ پہ اتنا ہوا، میں ابھی ہاں یہ تو بتا، کیوں ظلم تجھ پہ اتنا ہوا، مر کے بھی اب تک تو ہے بیٹھے، تیرا صبر ہے صبر حسین، مر کے بھی اب تک تو ہے بیٹھے، تیرا صبر ہے صبر حسین، تیرا سسکنا زینب کے بین، تیری طرح چپ زین العباد، ملتی نہیں کوئی ایسی مثال، کیوں ہے رلائی آمد کیا، ملتی نہیں کوئی ایسی مثال، کیوں ہے رلائی آمد کیا، ہے احتجاج میرا سوال،